حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کسی شہر میں اپنے کسی بھائی سے ملنے گیا تو اللہ نے ایک فرشتہ اس کے راستے میں بھیجا۔ جب وہ فرشتہ اس کے پاس پہنچا تو اس سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، یعنی کدھر جا رہے ہو؟ ظاہر ہے یہ فرشتہ ایک انسانی صورت میں کے پاس ہی آیا ہوگا، لہذا اس نے کہا اس شہر میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے جسے تو اتارنے جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھ پر اس کا کوئی احسان نہیں، بلکہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، یعنی میرا کوئی اس سے مفاد نہیں ہے، نہ میرا مجھ پر اس کا کوئی احسان ہے۔ فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے، میں ایک فرشتہ ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے یہ خوشخبری دوں کہ اللہ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح تو اس کے لیے دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ اس حدیث پاک سے اللہ کے لیے محبت کرنے کا صلہ معلوم ہوا، پتہ چلا کہ جو اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اسی قسم کی حدیث حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، یعنی ایک فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے، یہ پکارتا ہے کہ اے فلاں خوش ہو جاؤ کہ جنت بھی تجھ سے خوش ہے، اور اللہ اپنے عرش کے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے لیے لوگوں سے ملتا ہے، اس کی میزبانی کرنا میرے ذمے ہے، پھر اللہ اس کے لیے جنت کے علاوہ کسی ثواب پر راضی نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ جو اللہ کے لیے دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتا ہے، اس کی خبر گیری کرنے کے لیے، اس کا حال احوال پوچھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے لیے میں نے جنت لکھ دی ہے، اس کو میں ثواب میں جنت سے کم کوئی چیز نہیں دوں گا، اس کو میں جنت ہی دوں گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان مریض کی عیادت کرتا ہے یا اللہ کے لیے اپنے کسی اسلامی بھائی سے ملنے جاتا ہے تو ایک منادی اسے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے فلاں خوش ہو جا، کیونکہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ کس قدر فضیلت والا یہ عمل ہے کہ مسلمان بھائی سے صرف اللہ کے لیے ملے، یہ نہیں کہ وہ بھی آیا تھا میرا بھی جانا بنتا ہے، اس قسم کے خیالات اپنے ذہن سے نکال، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جائے۔ اور اس میں جو اصل چیز ان احادیث میں سامنے آتی ہے وہ رضائے الہی کے حصول کے لیے عمل کرنا ہے، کہ بندہ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر کس قدر راضی ہوتا ہے، ورنہ تو اگر کسی اور غرض و غائد کے تحت یہ عمل بھی کیا جائے تو اس پر بھی اجر نہیں ہے، بلکہ اجر اسی عمل پر ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اور آخری حدیث میں مریض کی عیادت کا بھی ذکر ہے کہ مسلمان بھائی سے ملنے تو گیا لیکن مقصد کیا ہے کہ اس کی عیادت کرے، وہ بیمار ہے، اس کی حالت پوچھے، اس کی طبیعت پوچھے اور اس کو صبر وغیرہ کی تلقین کرے یا اس کے لیے دعا کرے، اور یہ سب کچھ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے کون جنت میں جائے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ نبی جنت میں جائے گا، صدیق جنت میں جائے گا، اور وہ شخص بھی جنت میں جائے گا جو محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے کسی بھائی سے ملنے شہر کے مضافات میں جائے۔ اس میں یہ ترغیب موجود ہے کہ اگر تمہیں اپنے بھائی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے شہر سے باہر بھی جانا پڑے تو اس میں تمہارے لیے اجر ہے، اور اجر کیا ہے؟ اجر بیان کر دیا گیا کہ اس کے لیے جنت ہے، وہ جنت میں جائے گا۔